تو جس طرف سے سیب بہتا ہوا آیا اسی طرف وہ ندی کے کنارے آگے بڑھنے لگا۔ اسے پورب سے پچھم جانا تھا لیکن وہ الٹی دشا کی طرف سے سیب آ رہا تھا تو وہ پچھم سے پورب کی طرف جانے لگا۔ چلتا رہا، بہت دور جا کے اسے دکھائی دیا کہ سیب کا ایک پیڑ جس کی ایک ڈالی اس قدر جھکی ہوئی ہے کہ ندی کے پانی کی سطح کو چھو رہی ہے۔ اسے خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ سیب جو میں نے کھایا ہے اسی ڈال سے ٹوٹا ہوگا، اسی باغ کا ہوگا۔ تو وہ اندر سیب کے باغ میں گیا، اس کے مالک کو تلاش کیا اور آواز لگائی کہ کوئی ہے۔ تو ایک بوڑھا شخص تقریباً 60 سال سے زیادہ کی عمر کا بوڑھا آیا، ہاتھ میں ڈنڈے کا سہارا لے کر کہا، کیا بات ہے بیٹا بتاؤ۔ تو کہا، بابا کیا آپ اس باغ کے مالک ہیں؟ تو کہا، ہاں میں اس باغ کا مالک ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا، بابا مجھے معاف کر دو، میں نے جیون میں کبھی حرام نہیں کھایا، آج کھا لیا، میں نے آپ کے باغ کا سیب کھا لیا۔ تو کہا، وہ کیسے؟ تو اس نوجوان نے پورا قصہ سنایا۔ تو اس بوڑھے کے دماغ میں خیال آیا کہ 21-22 سال کی عمر اور ایسا ایمان، ایسا تقویٰ، ایسا اللہ کا ڈر۔ ایسا لگا اس بوڑھے کو منزل سامنے نظر آنے لگی۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور کہا، میں تمہیں اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا۔ نوجوان رونے لگا، کہا، آزمائش مت کرو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، کہو تو میں ساری زندگی آپ کا غلام بن کر رہوں گا، آپ کی خدمت کروں گا، آپ کے پاؤں بھی دبا دوں گا۔ تو اس بزرگ شیخ نے کہا، ایک شرط ہے۔ کہا، ہر شرط منظور ہے۔ تو کہا، تجھے میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی۔